اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں، آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلی گڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے، جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیار سے محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ
نہیں کر سکتے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے. دوسری چیز، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. اور تیسری چیز، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے. جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے. میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر. جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر نہ کر. جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدل پور میں. وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے. موضوع روایت، من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں. میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے. اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیرسابادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو برباد مت کرو میرے بھائی. جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو. پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں. چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو. اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر۔ آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا ہے، بول دینا ہاں چاہیے، 1,00,000 2,00,000 روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے۔ جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو، کسی غریب کو، کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، بینک اس کو استعمال نہ کرے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حلالہ سمجھتے ہیں؟ نام سنا ہے حلالہ کا؟ کسی نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، ایک ساتھ 3 طلاق۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اگر کوئی ایک ساتھ 3 نہیں 300 طلاق دے دے وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کا ایک پروسیس ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اب 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا، 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا۔ اگر 3 مہینے کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری نہیں مانی جائے گی۔ ایک طلاق دے گا انسان، اب 3 مہینے کا ٹائم ہے، اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا اچھی بات ہے، رجوع کر لیا بیوی بیوی رہے گی۔ اگر 3 مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا، وہ دوسری طلاق ہوگی۔ یہاں سارا سسٹم گڑبڑ کر دیا، طلاق طلاق طلاق، غصے میں بیوی کو طلاق طلاق بول دیا۔ اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا، حلالہ کرانا پڑے گا۔ اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی، ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا، پھر عورت عدت گزارے گی، پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ کتنی کھلم کھلا، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور زناکاری ہے۔ اور آج پوری دنیا میں
اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے. کتنی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر, کتنی ویب سیریز بنی ہے اس کے اوپر. حلالہ اتنا گندا کام ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو کرائے کا ساڑھ ہوتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کرائے کا ساڑھ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے. حلالہ کروانے والا اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا, اور وہ انسان کرائے کا ساڑھ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی دونوں پر اللہ کی لعنت. اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیوں, جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے, میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور, اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں. کبھی کبھار عبرت کے طور پر اگر عورتیں قبرستان چلی جائیں اپنی ماں کی قبر پہ, اپنے باپ کی قبر پہ, الگ بات ہے, لیکن بہت زیادہ قبرستان پہ جانے والی اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور, قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں, ان پر فتویٰ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی. مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے, گیا کہ ایک مولانا صاحب تھے, انتقال ہو گیا, اللہ معاف کرے. انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہل حدیثوں بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا, ذرا ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو, 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ جائے گا. ایک انسان, ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے اتنی گندی اور گھناؤنی بات کر رہا ہے. میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندا کام کرے گا؟ اہل حدیثوں نے اگر اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کہیں. مگر آج جب پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں, تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے, کچھ زبانیں کھلنے لگیں, اور دلی سے فتویٰ آیا اور کہاں سے فتویٰ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے, پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں. اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو. میرے بھائی تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا, اجمیر کی درگاہ پہ عورتوں کی بھیڑ موجود ہے, کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے, جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے, وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی. ممبئی چلے جاؤ, حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے, آپ چلے جاؤ, مرد آپ کو کم ملیں گی, عورتیں زیادہ ملیں گی. میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں. کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے, مگر ان درگاہوں پر, ان قبروں پر, ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے. وہاں عیاشی ہوتی ہے, وہاں شرک ہوتا ہے, وہاں حرام خوری ہوتی ہے. میرے بھائیوں ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کی, ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور, اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں, والمتخذین علیہا المسجد, اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو, والسرج, اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو میرے بھائیوں یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے, ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے, اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے. ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں, تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں.